أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين۔ اور جب ان کے سامنے ہماری صاف اور واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر اس سچی بات کو جب وہ ان کے پاس پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے۔ یہ سورہ احقاف کی 7ویں آیت ہے۔ اس میں ان کفار کا حال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جب وہ اس کلام پاک کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے تو اس کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دی، یعنی یہ دیکھنے لگے کہ اس کلام کو سننے کے بعد لوگ ایسے متاثر ہو جاتے ہیں، ایسی تاثیر ہے یہ کلام میں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا کریں ان کے تعلق سے، تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے، یعنی کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو جادو کہہ دیا، جبکہ یہ کلام ایسا ہے فصاحت و بلاغت سے بھرپور کلام، اس میں چاشنی ہے اور بے مثل کلام ہے، یہ عاجز کر دینے والا کلام ہے، اس جیسا کلام دنیا میں نہیں آ سکتا، اور یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے، یہ بات سب جانتے تھے، ان میں بڑے بڑے ادیب اور شعراء موجود تھے اور ان کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے، اس کی کوئی مناسبت ہی نہیں ہے انسانی کلام سے، اور پھر اس میں ایسی تاثیر ہے کہ اس کو سننے والا مدہوش ہو جاتا ہے، جو اس کو سنتا ہے اور سمجھتا ہے اس سے پوچھئے کہ اس کا لطف کیا ہے، یعنی ایسی قدرتی موسیقی اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، ڈیوائن میوزک، کہ اس کو سننے کے بعد کوئی دوسرے کلام کی اس کو ضرورت ہی نہیں پڑتی، یعنی اس میں جو وجد آفرین خطابات اللہ تعالیٰ نے جو فرمائے ہیں، جو واعظ و نصیحت کی باتیں اور جو بہترین اور شاندار مضامین سے بھرپور کتاب اور دلوں کے زنگ کو انہیں کاٹ کر نکال دینے والی کتاب ہے، یہ دنیا نے دلوں کی زندگی بدل دینے والی، دلوں کی دنیا بدل دینے والی اور زندگی میں انقلاب لانے والی کتاب ہے یہ۔ تو یہ کتاب اور اس کے کلام کو سننے کے بعد لوگ آپ کے گرویدہ ہو جاتے تھے اور آپ سے لگ جاتے تھے، آپ سے علیحدہ نہیں ہوتے تھے، یہ دیکھ کر کفار کو بڑی تکلیف ہوتی تھی اور یہ سوچتے تھے کہ یہ کیسا کلام ہے، اب کچھ بول نہیں سک رہے ہیں اس لیے کہہ دیا کہ یہ جادو ہے، یعنی جادو کا جیسا اثر ہوتا ہے ویسا اس کلام سے اثر ہوتا تھا۔ تو یہ بات اس میں بتائی گئی۔ ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا هو اعلم بما تفیضون فیہ کفی بہ شہیدا بینی وبینکم وہو الغفور الرحیم۔ یا کہتے ہیں کہ اس نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، کہیے اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہے تو تم مجھے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچا سکتے، وہ ان تمام باتوں کو جانتا ہے جو تم اس کے بارے میں بناتے ہو، وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے، اور وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ اور پھر اس سے بھی بات نہیں چل رہی تو کہتے کہ اس نے گھڑ لیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو گھڑ لیا ہے، یہ کوئی خدائی کلام نہیں ہے بلکہ انہوں نے اس کو بنا کر پیش کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کہہ دو ان سے کہ اگر میں نے گھڑ لیا ہے تو پھر میرا مواخذہ ہونا ضروری ہے، اتنا بڑا جھوٹ تو میں اللہ کے اوپر نہیں باندھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ حاقہ 29ویں پارے میں واضح فرما دیا اس کلام کے تعلق سے کہ بولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین، فرما دیا، یعنی اگر اس نے اس میں جو ہے ہمارے کلام میں کچھ ملاوٹ کر دی ہوتی، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، کچھ باتیں اپنی طرف سے اس میں ملا دیتا، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اسے اپنے داہنے ہاتھ سے بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور پھر اس کی شہرک کاٹ ڈالتے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اتنی سخت کلام فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر کسی کی یہ جرت ہوتی، اگر کسی نے بھی جو ہے ایسا کام کیا ہوتا تو پھر ہم اس کو جو ہے نہیں بخشتے، بلکہ
کہ ہم اس کے ساتھ بڑا سخت معاملہ کرتے. تو اس میں جو ہے فرما دیا گیا کہ اگر میں نے ایسا کام کیا ہے تو پھر میرا اللہ مجھے نہیں چھوڑے گا اور میرا مواخذہ تو ہو کر رہے گا اور تم جو ہے مجھے اس سے نہیں بچا سکتے. کفا باللہ کفا بہ شہیدم بینی و بینکم، اللہ تعالیٰ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان. تم جو کچھ بھی بکواس کر رہے ہو، تم جو بھی الزامات لگا رہے ہو، کبھی کہتے ہو کہ یہ شاعرانہ کلام ہے، یہ شعر ہے، کبھی کہتے ہو کہ یہ کہانت ہے، کبھی کہتے ہو کہ یہ گھڑا ہوا کلام ہے، اور کبھی کہتے ہو کہ یہ سحر ہے اور جادو ہے. یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے جانتے ہیں تم کیا کہہ رہے ہو. وہو الغفور الرحیم، اور بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. تمہیں مہلت دی جا رہی ہے تاکہ تم اصلاح کر لو اپنی، اور اگر جو بھی اصلاح کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ سے رجوع ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بے شک اس کو معاف فرما دیتے ہیں. قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. میں تو صرف اسی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے، اور میں تو اعلان ڈرانے والا ہوں. اس آیت میں ایک پیغام دیا گیا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی رسالت پیش کیا تو کفار مکہ نے اس پر اعتراضات کرنا شروع کر دیا اور شکوک و شبہات پیش کیے. سب سے پہلے تو یہ کہتے کہ مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے؟ یہ تو جو ہے بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، بیوی بچے رکھتا ہے، یہ تو ایک انوکھا رسول ہے. یہ تو بالکل ہم جیسے ہی کام کرتا ہے. یعنی یہ سمجھتے تھے کہ یہ انسانوں جیسے کام نہیں کرنا چاہیے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے اگر نبی بنایا ہے تو وہ جو ہے کوئی دوسری مخلوق ہونا چاہیے. اور پھر یہ کہتی کہ اچھا اگر یہ واقعے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے تو پھر اس کے ساتھ ایک فرشتہ آنا چاہیے تھا کوڑا لے کر، اور جو ہے جب کبھی کوئی اس کے ساتھ گستاخی کرتے تو فوراً اس کو جو ہے وہ مارتا اور کہتا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اس کو تسلیم کر لو. ایسا تو ہونا چاہیے تھا، یا کم از کم اتنا ہونا چاہیے تھا کہ ان کی حالت اتنی خستہ، اتنی غربت میں ہے. ایک بہترین اور شاندار محل ہوتا اس کے لیے، اور ایک لہلہاتا ہوا باغ ہوتا جس میں سے وہ کھاتا پیتا. اس کو کسی قسم کی کوئی ضرورت لاحق نہ ہونا چاہیے تھا باہر سے. اور پھر مختلف قسم کے فرمائشی معجزات کے مطالبے کرتے، جس کا تذکرہ مختلف صورتوں میں آیا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے 15ویں پارے میں کہ کیسے کیسے بیہودہ مطالبات انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے کہ یہ کر دو، وہ کر دو، فلاں کر دو. اس میں ایک مطالبہ یہ بھی تھا جو کفار مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے معجزے کے بارے میں کہ یہ مکے کی سرزمین جو پتھریلی زمین ہے پہاڑی، اس کو ہٹا دو اور طائف کے جو باغات ہیں اس کو یہاں پر لے کر آ جاؤ. اگر تم سچے نبی ہو تو یہ کر کے ہمیں دکھلا دو. یہ تمام باتیں کرتے رہے ان سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا گیا کہ میں جو ہے کہہ دو ان لوگوں سے کہ میں کوئی ایسا انوکھا رسول نہیں ہوں کہ پہلی بار تمہارے سامنے پیش آیا ہوں، اور یہ انہیں تاریخ میں ایسا واقعہ جو ہے پہلی بار پیش آیا ہے ایسا نہیں ہے. مجھ سے پہلے سینکڑوں ہزاروں رسول آئے ہیں، مبعوث کیے گئے ہیں، اور وہ بھی جو ہے ایسے ہی تھے، میرے جیسے ہی تھے، اور وہ بھی انسان ہی تھے. سارے بشریت کے تقاضے ان میں جو ہے موجود تھے. وہ بھی کھاتے پیتے، بیوی بچے رکھنے والے لوگ تھے، اور انہوں نے بھی کبھی بھی جو ہے اپنی مرضی سے اللہ کی اذن اور مشیت کے بغیر کوئی بھی معجزہ نہیں دکھلایا. اور ان کے لیے بھی کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے محلات اور باغات بنا کر نہیں رکھے تھے. وہ بھی ایسی ہی تنگیوں میں گزارا کیے جیسا کہ میں تنگیوں اور تکلیفوں میں گزارا کر رہا ہوں. تو یہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے. تم میری رسالت کو تسلیم کرنے کے بجائے اس کو ایک معیار یہ بنا دیے ہو کہ ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے. کیسا جو ہے تجویز کر رہے ہو تم میری رسالت کو جو ہے سمجھنے کے لیے اور اس کو ماننے کے لیے. اور پھر فرما دیا گیا کہ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، یعنی یہ میں جو ہے نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم ہے کہ میرے ساتھ کل کو کیا معاملہ ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل ہوتی ہے، جو میری طرف بھیجی جاتی ہے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہتا.
اور جو ہے یہ معاملہ ہے کہ میں نے کبھی بھی تم سے یہ نہیں کہا کہ میں عالم الغیب ہوں اور مجھے ماضی، حال اور مستقبل سارا میرے اوپر روشن کر دیا گیا ہے اور ساری دنیا کے علوم میں جانتا ہوں، مجھے ہر چیز معلوم ہے، میں نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہے۔ اور قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الی۔ سورہ انعام 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہلوا دیا یہ تمام جو شکوک و شبہات جو پیش کیے جا رہے تھے اس کے جواب میں کہ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ میرے پاس سارے خزانے موجود ہیں، یعنی یہ قدرت اور طاقت ہر قسم کی میرے پاس موجود ہے، میں نے یہ کبھی بھی نہیں کہا ہے۔ اور یہ معجزات کی تم جو مجھ سے فرمائش کر رہے ہو کہ میں اس کو دکھا سکتا ہوں، یہ میں نے نہیں کہا کہ میرے پاس ہر قسم کی قدرت ہے اور تم جو چاہو میں تم کو دکھا سکتا ہوں، میں نے یہ کب دعویٰ کیا ہے؟ اور پھر یہ کہ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں۔ تم مجھ سے اس قسم کی جو ہے امید مت رکھو کہ انسانوں سے بالاتر، انسانی قوت سے بالاتر کوئی ایسے کام، خرق عادت کام میں تمہیں کر دکھاتا رہوں، اور جو ہے دیگر جو باتیں ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی خزانے نہیں۔ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب کہا، یعنی میرے پاس علم الغیب نہیں ہے اور میں تمہارے مستقبل کے بارے میں جو ہے نہیں بتا سکتا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ میرا تمہارا مستقبل تو درکنار، میرا مستقبل خود میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ مجھ کو جو وحی کی جاتی ہے اسی کے بارے میں میں تمہیں جو ہے بتاتا ہوں، اور یہ وحی دو شکلوں میں ہوتی ہے کہ مجھے اس قرآن کے علاوہ بھی جو ہے ایک وحی کی جاتی ہے اسی کے مثل جسے حدیث کہا جاتا ہے، وہ بھی وحی ہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ بھی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اور مجھے علم نہیں ہے مستقبل میں کیا کیا حالات پیش آنے والے ہیں، جیسا کہ دنیا میں جو واقعات جو پیش آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کہ مکے میں مستقل رہنے والا ہوں یا مجھے یہاں سے جو ہے جانا پڑے گا مجبور ہو کر، یا مجھے جو ہے طبعی موت آئے گی، یا تم لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے جام شہادت نوش کروں گا، یا تمہارے ساتھ جو ہے کیا معاملات پیش آئیں گے، تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ فوراً عذاب میں جکڑ دیں گے، پکڑ لیں گے، یا جو ہے تمہیں مہلت دی جائے گی۔ یہ تمام باتوں کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر یہ کہ مجھے بعض چیزوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ یعنی یقینی طور پر بتاتے ہیں بذریعہ وحی، وہ میں تم کو بتا دیتا ہوں، جیسا کہ اہل ایمان جو ہوں گے وہ یقیناً جنت میں جائیں گے اور جو کافر ہوں گے وہ یقیناً جہنم میں جانے والے ہیں، یہ مجھے پتہ ہے۔ اور بہت سی باتوں کے بارے میں جو بھی مجھے بتایا جاتا ہے اس کے بارے میں میں جو ہے تمہیں بتا سکتا ہوں کہ مجھے جو ہے یہ وحی کے ذریعے سے بتایا گیا ہے۔ اور پھر کچھ صحابہ کرام کی وفات کے موقع پر کچھ لوگوں نے حسن و ظن کا اظہار کیا تھا اس وقت، یعنی یہ کوشش کی تھی، یہ بات کہی تھی کہ وہ فلاں صاحب جنتی ہیں یا فلاں صاحب ایسے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک حدیث یعنی ارشاد فرمائی اس میں، اور اس میں یہی بات بتائی کہ انا ما ادری انا رسول اللہ، اور پھر ما یفعل بی ولا بکم، یعنی میں جو ہے یعنی اللہ کا رسول ہوں، اس کے باوجود میں نہیں جانتا کہ کل کو قیامت میں میرے ساتھ کیا معاملہ پیش ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش ہونے والا ہے۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، کتاب یعنی مناقب الانصار میں جو ہے یہ حدیث درج ہے۔ تو اس میں اور وضاحت کرتے ہوئے اور ایک حدیث آئی ہے اس کی کہ ایک دفعہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کے انتقال کی خبر دی گئی اور ان کے تعلق سے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جنتی تھے، یعنی بڑے نیک تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور کہا کہ ایسا نہیں کہنا کبھی بھی، یہ جنتی تھے یا دوزخی تھے یا جہنمی تھے، یہ نہیں کہنا ان کے تعلق سے، اس لیے کہ کس کا کیا انجام ہونے والا ہے کسی کو نہیں معلوم کہ وہ مرتے وقت اس کا کیا حال ہوا تھا اور کیا انجام ہوا تھا۔ اور اگر کوئی ایسا کہنے کی کوشش کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادوں میں اور ان کے اختیارات میں وہ دخل دینے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ اس کو نہیں معلوم کہ اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ یہ خود اپنے آپ کے بارے میں نہیں جانتا کہ اس کا موت کے وقت کیا معاملہ ہونے والا ہے، تو دوسروں کے ساتھ کیا کہہ سکتا ہے وہ۔ بجائے اس کے یہ کہنا چاہیے کہ اگر کسی کو نیک کام کرتے ہوئے دیکھو تو یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے ان کو اچھے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے ان کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے ان کو
سچا پایا ہے، اس طریقے سے کہا جا سکتا ہے۔ لیکن کسی کو یہ لیبلنگ نہیں کرنا کہ جو ہے وہ جنتی تھے، یا کسی کو اگر جو ہے برے کام کرتے ہوئے دیکھو تو یہ مت کہہ دینا کہ یہ جہنمی ہے۔ پتہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اپنی موت سے پہلے اور اس کی توبہ قبول ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ تو کسی کے تعلق سے بھی کبھی بھی نہ جنتی کہنا اور نہ جہنمی کہنا، بلکہ اپنے خود کے لیے فکر کرتے رہنا اور جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنا، اور جو ہے جب تک کہ جییں اسلام پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ، اور موت ایمان پر ہو، خاتمہ بالخیر ہو، اس کے لیے دعائیں سکھائی گئی ہیں، مسنون دعائیں ہیں۔ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایسی دعائیں سکھائی ہیں، توفنا مسلم والحقنا بالصالحین، یعنی جب تک بھی جو ہے جییں اسلام پر قائم رکھے اور ہمیں موت دیجیے اے اللہ تو فرما برداری کی حالت میں دیجیے، توفنا مسلم والحقنا بالصالحین، اور جو ہے اپنے نیک اور صالح بندوں میں ہمیں جو ہے شامل فرما دیجیے۔ اس کے بعد یہ دعا کرنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یہ دعائیں کرنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ دعائیں کرنا، بار بار دعائیں کرنا، یہ اس لیے کہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے یہ انہیں مانگی جا رہی ہے دعا کہ اللہ آپ نے ہمیں جو ہدایت کی روشنی بخش دی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو تاریک مت کیجیے، ہمیں جو ہے وہ گناہ پر جو ہے مت آنے دیجیے جو ہم اس سے پہلے کیا کرتے تھے، ہم کو جو ہے سیدھے راستے پر چلا دیجیے، ہدایت کے راستے پر چلا دیجیے۔ ہمیشہ یہ توفیق جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا، اور یہ موت کے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنا کہ خاتمہ بالخیر ہو، کیونکہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا وہی کامیاب ہوا، اور جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا وہ ناکام ہو گیا۔ چاہے زندگی بھر کچھ بھی کیا ہوگا وہ، لیکن خاتمہ بالخیر کے لیے جو ہے ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتے رہنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہمیں، اور اس کے لیے جو ہے کوشش ہمیں یہ کرتے رہنا چاہیے کہ شیطان تو زندگی بھر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے تاکہ اس کا ایمان چلا جائے، اور پھر موت کے وقت روایتوں میں آتا ہے کہ بار بار حملے کرتا ہے کہ وہ جو ہے انسان مرنے والا ایمان کے بغیر چلا جائے یہاں سے۔ اس کے لیے زندگی بھر انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی گزارنا چاہیے، یعنی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو تو فرما برداری سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ہاں اس کے بعد بھی بشر ہونے کے ناطے کچھ گناہ ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے، لیکن ڈھٹائی نہیں ہونا چاہیے، اصرار نہیں ہونا چاہیے گناہوں پر، فرما برداری کا جو ہے جذبہ ہونا چاہیے، اطاعت گزاری کا جذبہ ہونا چاہیے، اور کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، اور کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا کہ میں بہت اچھا پارسا ہو گیا ہوں اور نیک ہو گیا ہوں، اب تو جو ہے مجھے جنت ملنی ہی چاہیے، یہ تصور کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام باتیں بتائی ہے، اس کا مطلب یہی تھا کہ میں جانتا ہوں میرا انجام تو کیا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم تھا کہ ان کا انجام کیا ہے، لیکن امت کو بتانے کے لیے کہ تم کبھی بھی ایسی باتیں نہیں کہنا کہ وہ فلاں جنتی ہے فلاں جہنمی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔